1386 میں کرمانی سردار علاؤ الدین علی بے نے مغربی اناطولیہ پر حملہ کرتے ہوئے عثمانیوں کے شہر بے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اپنے غدار داماد کی اس حرکت کی خبر ملتے ہی سلطان مراد اول نے اپنی فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور کرمانیوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس مہم میں سلطان مراد کے دونوں بیٹے شہزادے بایزید اور شہزادے یعقوب بھی اس کے ساتھ شامل تھے۔ اس کے علاوہ تیمور تاش پاشا کی عثمانی افواج، قسطنطنیہ سے شہنشاہ جان پنجم کی قیادت میں آنے والے باجگزار دستے اور سرب باجگزاروں کی فوجیں بھی اس لشکر میں شامل تھیں۔ ان تمام افواج کے ملنے سے سلطان مراد کے پاس تقریباً 40,000 سے 70,000 کے قریب سپاہیوں پر مشتمل ایک عظیم فوج تیار ہو گئی۔ یہ عثمانی تاریخ کی اس وقت کی سب سے بڑی فوج تھی، جس کی قیادت خود سلطان مراد اول کر رہے تھے۔ سلطان مراد نے موسم سرما اپنی فوج کے ساتھ بورسا شہر میں گزارا اور پھر 1387 کے موسم بہار میں کرمانی دارالحکومت کونیا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ علاؤ الدین علی بیگ اور سلطان مراد اول کی افواج کا آمنا سامنا کونیا کے میدان میں کرمانی دارالحکومت کے قریب ہوا۔ عثمانی لشکر کے مرکز میں خود سلطان مراد اول اپنے خاص محافظ دستے یعنی کاپیکولو سپاہیوں اور تیمور تاش پاشا کی افواج کے ساتھ موجود تھے۔ دوسری جانب ان کے بیٹے بایزید اور شہزادے یعقوب لشکر کے بائیں اور دائیں بازو کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ سرب اور بازنطینی باجگزار فوجی دستے اور عثمانی گھڑسوار بھی شامل تھے۔ جنگ کا آغاز عثمانیوں کے ایک بھرپور حملے سے شروع ہوا۔ کرمانی فوج جو نہ صرف بے ترتیب تھی بلکہ فوجی نظم و ضبط سے بھی محروم تھی، وہ اس حملے سے بوکھلا اٹھی۔ چند ہی منٹوں میں عثمانی حملے کی شدت کے سامنے کرمانی صفیں ٹوٹ گئیں اور ان کی فوج مکمل پسپائی اختیار کرنے لگی۔ کرمانی لشکر کو آسانی سے شکست دینے کے بعد سلطان مراد نے کونیا شہر میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ ادھر علاؤ الدین علی بیگ اپنے خاندان سمیت شہر کے قلعے میں پناہ لے چکا تھا۔ شکست کے بعد علاؤ الدین علی بیگ نے اپنی عثمانی زوجہ نفیسہ خاتون سے درخواست کی کہ وہ اپنے والد سلطان مراد اول سے اس کے لیے معافی مانگے۔ سلطان مراد اگر چاہتے تو علاؤ الدین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن اپنی بیٹی نفیسہ کی التجاؤں سے متاثر ہو کر سلطان مراد اول نے اپنے داماد کو معاف کر دیا اور وہ واپس بورسا شہر چلے گئے۔ اس ایک ہی فوجی مہم نے پورے اناطولیہ کو واضح طور پر دکھا دیا کہ اب خاندان آل عثمان خطے کی سب سے بڑی اور طاقتور قوت بن چکی ہے۔ عثمانیوں نے ثابت کر دیا کہ اناطولیہ میں قیادت اور برتری اب ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ اسی جنگ میں شہزادے بایزید نے اپنے حملوں کی حیرت انگیز شدت کی بنا پر یلدرم یعنی بجلی کا لقب حاصل کیا تھا۔